ابو جی اب میں نے سوچ لیا، میں نے ایک ہی بزنس کرنا ہے، اس میں تو میری انویسٹمنٹ بھی نہیں ہے اور پھر مزہ بڑا ہے اس بزنس میں۔ کام کیا ہے، بس رات کا کام، صرف رات کو ہی کام ہوا کرے گا، باقی تو پھر مجھے نہیں اور کوئی ٹینشن بھی نہیں ہے اس کام میں، پیسے تو لگتے ہی نہیں، اتنا سا بھی پیسہ نہیں لگ رہا اس پہ تو میرا۔ تین چیزوں کا، تین چیز، پہلا بندہ، آج کے وقت تو ویسے سارے سو رہے ہوتے ہیں، ایک گدڑ اور ایک کتا، ان کی کوئی میں گارنٹی نہیں دے سکتا کہ یہ سو رہے ہوں گے۔ اب کون سا نیا بزنس آئیڈیا تمہارے ذہن میں آیا ہے؟ آج اس سے ٹرائی ہوگی۔ ارے بھا، رات تو ہو گئی، سب سو رہی ہے، اچھا موقع نکلتا ہے اب۔ مجھے تو اس کھیت میں کچھ گڑبڑ ہے، بہت ہی زیادہ اس کھیت میں کچھ گڑبڑ ہے۔ پکڑے گئے پکڑے گئے، تو میاں فروخت دے کھیت چوری کرنا ہے، سارے مل کر یہ کیا حالت بنا رکھی تم نے؟ باپو سے بڑا مارے، کھیت آ گیا نا پڑ کے میں کو بڑا مارے، بہت مارے، سامنے نہیں بکا بھی کوئی بچہ نہیں، کوئی جنی کو جان رہے تھے کہ ایک نیا بزنس آئیڈیا ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا، وہ تو ابھی تک بتایا نہیں تم نے۔ وہ بزنس آئیڈیا فلاپ ہو گیا، میں تو دسنا سی تانوں، میں کدے سوچیا میرا کھیت جڑا چھلی والا ہوندا ہے تو باہر پورا تین لیول تے سیٹ ہے نا، اندروں کسے نوں کیڑا پتہ چلنا کوئی چھلیاں توڑ رہے۔ میں سوچیا بھی میں لے نہ جھولا رہیا تے جا کے ٹرائی مار رہا، او میں دی چھلی نوں ہاتھ پایا پچھو ایک ہاتھ کندھے تے آیا، میں کہا چھڈ تے پہلے میں آیا، پہلے میں ساری چھلیاں توڑنیاں نے۔ زبان پھسل گئی، پنجابی منہ سے نکل رہی، ان لوگوں نے مار مار کر پنجابی میں اتنی گالیاں دی، کہہ رہے تھے میاں فروخ کا کھیت ہے، میاں فروخ کا کھیت ہے۔ مجھے لگا میرے ساتھ والے چھلی توڑ گئے، ہاتھ رکھا کندھے پہ، میں نے کہا ہٹ ہٹ، یہ چھلی ساری میری ہے، کیونکہ پہلے میں ادھر آئے توڑنے کے۔ اس نے کہا نہیں پہلے میری ہے، ادھر میری طرف دیکھیے، میں نے یوں دیکھا، اس نے ایک ماری لٹا لی اور بہت مارا بہت مارا۔ خدا بیٹے، یہ بزنس آئیڈیا تمہارا فلاپ ہوا ہے، اور تم نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں، مجھے بتایا ہی نہیں کہ کرنا کیا ہے۔ بولے مجھے بتاؤ تو صحیح، مشورہ تو کرو۔ اور یہ کہاں سا بزنس ہے کہ جا کے چوری کرنی ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتا کیا فرمایا؟ جو چوری کرے نا اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ تو ایسے کام کرتا پھر رہا ہے، پھر کہتا پاکستان میں سب چلتا ہے، بعد میں حاجی نمازی بن جاتے ہیں۔ ایسا کام کرو جس کے ساتھ روزی کے اندر برکت ہو، اپنی روزی کے اندر، حلال روزی کے اندر، پاکیزہ روزی کے اندر حرام کو شامل نہ کرو، بلکہ اپنی روزی کو حلال رہنے دو، اور محنت کے ساتھ اپنی روزی کو برکت والی کرو، تاکہ اس روزی کو کھلانے سے آپ کے بچوں کو بھی فائدہ ہو اور آپ کا ملک جو ہے وہ بھی ترقی کرے۔ پھر کہتے ہیں کہ پاکستان میں ایسا ہوتا ہے، پاکستان میں سب چلتا ہے، تو ہمیں پاکستان کے اس چلنے کو بدلنا ہے، ایمانداری کے ساتھ کام کرنا ہے۔ مجھے آپ یہ بتاؤ کہ جنت میں جو جانا ہے لوگوں نے، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، سب کو یقین ہے جانا ہے، پھر جب کام کرتے ہو تو کہتے ہو کون سا کوئی دیکھ رہا ہے؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، سب کو دیکھتا ہے۔ تو جب اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اپنی امت سے گزارش کرتا ہوں، حدیث کا مفہوم میں آپ کو بتاتا ہوں،
مجھے الفاظ یاد نہیں ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا تو کچھ لوگ جو ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نہ دیکھوں لوگوں کو، اپنے امت کو، کہ کسی نے اپنے سر کے اوپر جو ہے وہ گدا اٹھایا ہوا ہے، کسی نے بکری اٹھائی ہوئی ہے، کسی نے کچھ اٹھایا ہوا ہے، کسی نے کچھ اٹھایا ہوا ہے، اور خدامہ جو تو رات کو جا کے چھلیوں کی چوری کرنے لگا ہے تو کل کو توڑا کندھے پہ چھلیوں کا اٹھایا ہوا ہے۔ کہ یہ دیکھیں، یہ پیارے نبی کی امت ہے۔ اپنے آپ کو، اپنے لوگوں کو، اپنے ذہن کو صاف کریں اور ایمانداری کے ساتھ جو ہے وہ روزی کمائیں، بے ایمانی کرنی جو ہے وہ چھوڑ دیں، تاکہ ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کر سکے، اور ہم ایسے کام کریں کہ کل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنت اور جہنم، یہ ہمارا ایمان ہے کہ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے۔ جس نے جہنم والے کام کرنے وہ جہنم میں جائے گا، جس نے جنتیوں والے کام کیے وہ جنت میں جائے گا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسے کام کریں جس سے ہمارا اللہ جو ہے وہ راضی ہو جائے اور ہم جنت میں جانے والے بن سکیں۔